سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللاتی یئسن من المحیض من نسائکم، اور عورتوں میں سے جو عورتیں نا امید ہو چکی ہیں حیض کے معاملے میں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ حیض سے مایوس کا کیا مطلب ہے؟ کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آتا، زیادہ عمر کی وجہ سے حیض نہیں آتا، یا کسی بیماری عذر کی وجہ سے حیض نہیں آتا، کیونکہ ہر عورت کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں، اور بہرحال چھوٹی عمر اور زیادہ عمر تو ایک وجہ ہے پیریڈز نہ آنے کی۔ تو ایسی عورتوں کی عدت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے جس جو ہیں وہ 3 ماہ جو ہیں وہ شمار کیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللائی لم یحسن، اور وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے حیض نہیں آتا ہے، تو ان کی عدت کیسے شمار کی جائے گی؟ تو پورے 3 ماہ جو ہے ان کی عدت شمار کی جائے گی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی عورتیں ہیں تو ان کا وہ پورا وقت جو ہے جو حمل میں گزرتا ہے وہ سب کا سب عدت میں شمار ہوگا۔ اور اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کم عمری کی شادی جو ہے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ جس بچی کو کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آتا ہے تو اس کو پھر طلاق کیسے ہوگی؟ ظاہری بات ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہوگا تو طلاق ہوگی، تو گویا کہ کم عمر بچی کا بھی نکاح جائز ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ تقوی کا معاملہ آ رہا ہے، اس کی تفصیل آپ سورہ بقرہ میں دیکھ لیں گے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں عدت پوری کرنے کے، اور جو دوران حمل جو ہے مرد کا عورت کا کس طریقے سے خیال رکھنا اور اس کا نان نفقہ اس کو دینا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، خوف خدا کے ساتھ ہے۔ بہت ساری باتوں کو ان معاملات میں چیک نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے کیا کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے، مرد اور عورت میں سے، جو بھی خوف خدا کے ساتھ یہ سارے معاملات طے کرے گا تو اس کی آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں بہت آسانیاں پیدا کر دیں گے، لیکن جو اس وقت میں ایک دوسرے کو اذیت دینے کی کوشش کرے گا تو اس کی باقی زندگی اس کے لیے اذیت بن جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک امر اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، انزلہ علیکم، جو اللہ پاک نے تمہاری طرف اتارا ہے، لہٰذا ہم ان معاملات کے اوپر اگر غور کریں کہ اگر کسی کو حق میں دینا پڑتا ہے تو وہ کس طریقے سے دیتا ہے، کتنی آسانی سے دیتا ہے، کسی کو عدالتوں کے کتنے چکر لگا کے خوار کرواتا ہے، یا اس صورت میں عورت مرد کے ساتھ یا مرد عورت کے ساتھ کس قسم کی زیادتیاں کرتے ہیں، ناجائز طور پہ کتنا لکھوا دیا جاتا ہے، کیا سارے معاملات کیے جاتے ہیں، عورت کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کا کتنا علاج کیا جاتا ہے، کتنا خرچہ نان نفقہ اس کو دیا جاتا ہے، کس طرح کی رہائش دی جاتی ہے، یہ سارے معاملات جو ہم دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب ہمارے حکم ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ ان تمام معاملات میں کون کتنا تقوی اختیار کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھے گا، خوف رکھے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے اس سے اس کی سیئات کو۔ لہٰذا یہ سارے معاملے جو ہم نے دیکھے ہیں کہ عدالتی معاملے ہوتے ہیں، گھریلو معاملے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رویے، سوچے، انتقام، ضد، غصہ، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سیئات ہیں، اور سیئہ کے بارے میں ہم نے جانا ہے کہ یہ تو مردہ لاش کو کہا جاتا ہے، اور ایک مردہ جانور سے کس قدر نفرت کی جاتی ہے، کس قدر اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، اور سیئہ قرآن میں ایسا گناہ ہوتا ہے جس سے سب نفرت کرتے ہیں۔ لہٰذا جن باتوں کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں کہ حق مہر میں جلدی کر دیں گے، دیر کر دیں گے، کمی بیشی کر دیں گے، عدالت میں کسی کو خوار کرتے رہیں گے، اور بہت سارے ایسے معاملات، کسی کے کردار کے اوپر بات کر دیں گے، کسی کے ماں باپ کی توہین کر دیں گے، ہم ان باتوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے یہ بہت بڑی سیئات ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور جو کہ اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ ظرف کا معاملہ کرے گا یعظم لہ اجرا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اجر کو بڑا کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو بڑا اجر دیا جائے گا، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اجر کو بڑا کر دیا جائے گا، یعنی کہ انسان کا عمل چھوٹے سے چھوٹا ہوگا مگر اس کا اجر اس کو بہت بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے
اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ لہذا نبی علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، تو وہ سارے اخلاق اور کردار جو ہمیں نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ نظر آتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ نبی علیہ السلام کن کے ساتھ اچھے تھے؟ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے تھے۔ ہم باہر بہت اچھے ہوتے ہیں مگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اچھے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں، اپنے موڈ میں، اپنے لینے دینے میں، ہر معاملے میں اپنی فیملی کے ساتھ بیسٹ طریقے کے ساتھ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسکنوہن، تم ان کو وہیں پہ رہائش دو، من حیث سکنتم، جہاں تم اپنی رہائش رکھتے ہو، من وجدکم، جو تمہاری اپنی طاقت اور استطاعت ہو، ولا تضاروہن، اور تم ان کو اذیت مت دو، لتضیقوا علیہن، کہ تاکہ تم ان کے اوپر زندگی کو تنگ کر سکو۔ اب یہاں پہ وہی حکمت بار بار بیان کی جا رہی ہے کہ ایک جگہ عدت گزارنے میں فائدہ یہ ہے کہ بہت ساری صلح کی سچویشن جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں، مگر اس میں کہا گیا ہے کہ جو مرد کی صلاحیت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عورت کے ساتھ یہ سارے معاملات طے کرے گا۔ لیکن کسی کو عدت میں اس لیے روک لینا کہ اس کو 3 مہینے اپنے پاس روک کے میں اپنے سارے بدلے لے لوں گا، اپنے سارے انتقام لے لوں گا، یا عورت یہ کہے کہ اس عدت کے مہینے میں جتنا اس کو نقصان دے سکتی ہوں اس کو نقصان دے کر جاؤں، تو یہ گویا کہ یہاں پہ منع کیا گیا ہے۔ لیکن بالخصوص یہاں پہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مرد ان کی زندگی تنگ کرنے کے لیے ان کو عدت میں اپنے گھروں میں مت رکھیں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر عورتیں حمل والی ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل جو ہے وہ وضع کر لیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اور اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پس تم ان عورتوں کو ان کا اجر دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِالمعروف، اور آپس میں نیکی کے ساتھ دستور کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کر لو۔ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر تو عورت کو طلاق نہیں دی گئی ہے، پھر تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلائے گی، اور اگر عورت کو طلاق دینے کا ارادہ ہے اور وہ عدت میں ہے، تو اس صورت میں اولاد جو ہوتی ہے وہ مرد کی ہوتی ہے۔ اب مرد کیا کرے گا؟ وہ اس سارے دورانیے میں جب عورت بچے کو دودھ پلائے گی وہ اس کو اس کا نفقہ دے گا۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے ہمیں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے معاشی مسائل ہمیں قرآن پاک میں نظر آتے ہیں کہ قرآن کس قدر حل کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم بارہا مرتبہ تفسیر میں یہ کہہ چکے ہیں کہ عورت قرآن کے مطابق ایک مالدار مخلوق ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے بھی حصہ لیتی ہے، شوہر سے بھی حصہ لیتی ہے، حق مہر بھی لیتی ہے، اور اس کے بعد جیسے کہ اگر یہ سچویشن طلاق کی آ جائے تو اس میں بھی اللہ پاک نے اس کے معاشی مسائل اور مالی تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کے وسیلے جو ہیں وہ بنا دیے ہیں۔ تو عورت ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہت سیف ہے۔ یہاں پہ وَأْتَمِرُوا کا لفظ آیت مبارکہ میں استعمال کیا گیا ہے، اور وَأْتَمِرُوا کہا جاتا ہے ایک مشکل فیصلہ کرنے کو، لہٰذا یہ معاملات مرد اور عورت کے درمیان میں طے پانا یہ بہت مشکل بات ہے۔ اور جو قرآن کہتا ہے کہ یہ معروف انداز میں ہونے چاہیے، دستور کے مطابق ہونے چاہیے، نہ مرد عورت سے قربانی مانگے نہ عورت مرد سے قربانی مانگے، بلکہ جس میں دونوں کو نفع ہو، جیسے کہ عام معاملات میں جو ہے وہ نفع دیکھا جاتا ہے، فائدہ دیکھا جاتا ہے، اس طریقے سے جو ہے مردوں اور عورتوں کو اپنے معاملات ڈیل کرنے چاہیے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں تو قرآن کا انداز ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایون طلاق کی سچویشن ہے مگر اس کے باوجود مرد اور عورت آپس میں ڈیل کریں، بات چیت کریں کہ ہم اپنی اولاد کو کس طریقے سے سیف انداز میں پال سکتے ہیں۔ جبکہ ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ طلاق کے بعد اولاد کو ایک بہت بڑا بلیک میلنگ کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان آیات کا ایک مزاج تو یہ ہے کہ اس سے فقہ کے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ نکلتے ہیں، لیکن تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آیات جو ہیں ہمیں اخلاقی لحاظ سے بہت کچھ سکھا دیتی ہیں کہ اگر زندگی میں اس مقام پہ بھی مرد اور عورت کو کھڑا ہونا پڑ جائے تو اس کے باوجود بھی ان دونوں کا اخلاقی معیار، ادب آداب جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جو آنے والے حالات ہیں ان کو بھی آپس میں ڈیلنگ کے ذریعے آسان کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعَسَّرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر دودھ پلانے کے معاملے میں عورت جو ہے وہ کسی قسم کی ضد کا معاملہ کرتی ہے کہ میں نے نہیں پلانا یا میں نے اتنے پیسوں میں نہیں پلانا ہے، تو اس صورت میں یہ آپشن دی جاتی ہے کہ مرد پھر اپنے بچے کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلا دے گا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور اس معاملے میں اگر تو شوہر جو ہے وہ مالدار ہے، بچے کا باپ مالدار ہے، تو اپنی وسعت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرے گا۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا معاملہ جو ہے وہ رزق کے
معاملے میں محدود ہے، فَلْيُنْفِقْ پس وہ خرچ کرے گا مما آتاہ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ ایک نقطہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہیں یہ بات نہیں فرماتے کہ ہم نے ایک کو بہت زیادہ دیا ہے اور دوسرے کو بالکل نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کو بہت زیادہ دیا ہے اور دوسرے کو اس کے قدرت کے مطابق، یعنی کہ جتنا اس بندے کو پورا پڑ جائے اتنا ہم نے دیا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ نہیں دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اتنا دیں گے کہ ترسا ترسا کے مار دیں گے، اتنا اس کو دے دیں گے جو اس کو پورا ہو جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی جان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے مگر اسی قدر جتنا کہ اللہ پاک نے اس کو دیا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر سختی کے پیچھے ایک آسانی لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا اس ساری سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ مرد کے ساتھ سختی کا معاملہ ہو رہا ہو، اس کے لیے یہ ساری سچویشن بہت مشکل ہو رہی ہو سکتا ہے کہ عورت کے لیے ساری سچویشن بہت مشکل ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مشکل کے بعد بھی زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ سکتی ہیں۔